اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ہے۔ قبرستان جنت البقیع قدیمی قبرستان میں سے ایک قبرستان ہے جو کہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول سے جنوب مشرق کی طرف واقع ہے۔ جنت البقیع کے معنی جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ کتاب وفاء الوفا میں ہمیں ملتا ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے یہاں پر یعنی اس قبرستان جنت البقیع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب دفن کیے گئے، جن میں سر فہرست اسد بن زرارہ اور عثمان بن مظعون ہیں، اور صرف اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ آن حضرت کے لخت جگر جناب ابراہیم بھی مدفون ہیں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھیاں، آپ کے رشتہ دار اور قریبی ساتھی مدفون ہیں، اور مولا متقیان امیر المؤمنین جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بھی مدفون ہیں۔ کل ملا کر المختصر اگر بیان کیا جائے تو یہ وہ بابرکت قبرستان ہے کہ جن میں عظیم الشان ہستیاں آرام فرما رہی ہیں، لیکن حجاز کہ جس کو آج مکہ اور مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ سعودی عربیہ کی تحویل میں آنے سے پہلے، ان کی باطل حکومت قائم ہونے سے پہلے یہاں پر سلطنت عثمانیہ کا راج تھا۔ تقریباً 1790 کی دہائی میں نجد جو کہ حجاز کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں سے ایک باطل منافق گروہ اٹھا اور اس نے مکہ، مدینہ، طائف اور ان کے گرد و نواح علاقوں پر حملہ کیا اور ان علاقوں پر قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد جنت البقیع کو مسمار کیا، اور جنت البقیع میں آرام کرنے والی عظیم الشان ہستیوں کے گنبد اور مزار کو شہید کیا، اور صرف اس بات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ 1801 میں نجف اشرف کربلا معلی پر چڑھائی کی، اور ایک دقیق اندازے کے مطابق کئی ہزار لوگوں کو شہید کیا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1818 کے آس پاس سلطنت عثمانیہ نے دوبارہ سے اس باطل حکومت پر حملہ کیا اور ایک دفعہ پھر سے حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور بعد از این کے جنت البقیع کی تعمیر کو دوبارہ سے شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن یہ باطل افراد، یہ باطل قوتوں نے چپ نہیں رہے بلکہ انہوں نے اپنی منافقت کا پھر سے اظہار کرتے ہوئے تقریباً 1345 ہجری اور 1926 عیسوی میں اپریل کے دن دوبارہ سے حملہ کیا اور پھر سے مکہ اور مدینہ پہ قابض ہو گئے۔ قابض ہوتے ہی انہوں نے
قابض ہوتے ہی انہوں نے دوبارہ سے اپنے منافقت کا اظہار کرتے ہوئے جنت البقیع کو مسمار کیا، اور اس دفعہ مسمار کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی طرح اسلام کا سہارا لیا۔ سلیمان بن بلہیت نامی ایک نجدی نجد سے نکلتا ہے اور مدینے آ کر مدینہ میں موجود فقہاء کرام سے زبردستی اپنے من پسند فتویٰ حاصل کرتا ہے، اور سوال کرتا ہے کہ کیا مدینہ منورہ میں موجود واقع قبرستان جنت البقیع کو رکھنا جائز ہے؟ کیا ان کی قبر مبارک پر گنبد کا ہونا درست عمل ہے؟ اور اسی طرح سے مختلف سوالات کیے۔ جب علماء کرام نے اس کے من مطابق جوابات نہ دیے تو ان پر دباؤ ڈالا گیا کہ اگر آپ نے ہماری پسند کے مطابق جواب نہ دیا تو آپ کا قتل کر دیا جائے گا۔ تو بالآخر نتیجتاً سلیمان بن بلہیت کی باتوں میں اور اس کے دباؤ میں آ کر ایک مشترکہ فتویٰ صادر ہوا کہ جنت البقیع میں موجود گنبد اور روضہ مبارک ایک شرک اور بدعت عمل ہے۔ بالآخر اس نتیجے میں جنت البقیع میں موجود تمام روضہ مبارک کہ جن میں سر فہرست ہمارے مقدسات میں سر فہرست ایک روایت کے مطابق خاتون جنت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی مرکز مبارک، اور ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اور ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے، اور بالآخر نتیجتاً ان کے روضہ مبارک کو ڈھا دیا گیا۔ پھر 1932 میں اس جگہ کو، جس کو حجاز کے نام سے جانا جاتا تھا، 1932 میں اس کا نام آل سعود رکھ دیا گیا۔ ہم اس کلپ کے آخر میں کچھ سوالات رکھیں گے مخالفین کے سامنے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کا عمل تھا کیا یہ واقعاً قرآن و سنت کی روشنی میں کیا گیا؟ اس لیے کہ المذاہب الاربع جو کہ ایک فقہ کی کتاب ہے اہل تسنن کے ہاں، کہ جس میں چاروں فقہوں کے مشترک فتاوے موجود ہیں، اس میں یہ بات محفوظ ہے کہ ایک مسلمان کی قبر کے لیے مستحب ہے کہ اس کی قبر زمین سے 6 انچ بلند ہو۔ کیا ایسا فعل کی قبروں کو ڈھا دینا یہ واقعاً قرآن و سنت کے عین مطابق ہے یا نہیں؟ یہاں پر ہم صحیح مسلم کی جلد نمبر 4 کی باب زیارت القبور کی اس حدیث کو بھی نقل کریں گے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی، کہ حضرت فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں بقیع جاؤں، اور آپ اکثر اوقات رات کے وقت بقیع جاتے تھے اور وہاں موجود مقدس ہستیوں پر سلام بھیجتے تھے اور ان پر گریا کرتے تھے۔ آخر میں ہم صرف اتنا کہیں گے کہ جنت البقیع ایک قیامت والا واقعہ ہے کہ جس پر ہر مسلمان اشک بار ہوتا ہے، خاص کر موالیان علی بن ابی طالب، اور ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں اس ظلم کے خلاف کہ یہ ایک باطل طاقت نے اپنے بلبوتے پر اپنے ظلم اور شقاوت کا اظہار کیا، لیکن وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور کریں گے، اور ہم ان کے ساتھ مل کر جنت البقیع کی از نو تعمیر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔